السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم حسبی اللہ ونعم الوکیل مولا نعم النصیر، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے استاد مفتی صاحب رخصت پہ ہیں، ان کو ضروری کام تھا، ان کی جگہ میں آج کی کلاس لوں گا۔ میرا نام پرویز بشیر ہے، میں اشرف المدارس میں ہوتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نکاح۔ نکاح کے بارے میں جب ہمیں معلوم ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لغت میں کیا معنی ہے۔ لغت میں عربی میں ضم کہتے ہیں، ضم معنی ملانا یا عقد، عقد معنی ایک دوسرے سے معاملہ کرنا، معاہدہ کرنا۔ اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں دو افراد آپس میں زوجیت کے رشتے میں آ جائیں تو وہ نکاح کہلاتا ہے۔ نکاح کی شرعی حیثیت، شرع میں نکاح کے لیے آپ سب کو اندازہ ہے کہ سنت رسول، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، سوائے حضرت یحییٰ کے سارے انبیاء اکرام نے اس سنت کو اپنایا۔ نکاح کے لیے شرعی حیثیت کے لحاظ سے آپ کس سے نکاح کر سکتے؟ اس کے لیے مسلمان ہوں، 2:30 پونے 3 بجے آ جائیں گے، چائے بنا دو نا، یعنی مجمون نہ ہو وہ کب بنا اور کافر نہ ہو۔ جب ہم بات کرتے ہیں شرعی حیثیت میں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نکاح فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا مشکل ہو اور اس کے گمراہ ہونے کا پختہ یقین ہے تو اس صورت میں نکاح فرض ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فرض کے چھوڑنے کا کیا وہ ہوتا ہے۔ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان شہوت کے ہاتھوں مجبور ہونے کا گمان ہوتا ہے، یعنی اسے یقین نہیں ہوتا کہ میں ہو جاؤں گا، صرف اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ جب یہ گمان ہو تو اس صورت میں نکاح واجب ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ابھی یقین نہیں ہے کہ میں گمراہ ہوں گا، اسے گمان ہے کہ شاید میں گمراہ ہو جاؤں۔ تیسرے نمبر پہ اگر انسان اپنے شہوت کو ہاتھوں، مجبوری نہیں ہے، اس کو اپنے اوپر پورا کنٹرول ہے اور وہ سنت کے لحاظ سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو وہ سنت موقدہ ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ انسان ظلم و جبر کا عادی ہے، اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں نکاح کر لوں تو میرے گھر میں جو عورت آئے گی میں اس کو اپنے اشاروں پہ نچاؤں گا، پورا اس کو دبا کے رکھوں گا، اس کے پاس زیادتی کروں گا، ظلم کروں گا،
تو یہ مکروہ ہے. آخری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نہ نفقہ دے سکتا ہے یا نہ نفقہ دے بھی سکتا ہے تو اس میں مردانہ صلاحیت ہی نہیں ہے, وہ نامرد ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ نکاح کرتا ہے تو نکاح حرام کے زمرے میں آ جاتا ہے. اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مکروہ اور حرام سے بچیں اور اپنے آپ کو بہتر اس میں پیش کر سکیں. جب ہم نکاح کرتے ہیں تو ہماری مختلف صورتحال ہوتی ہیں. ہم اگر احرام کی حالت میں ہوں تو نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کی شرائط کیا ہے. نکاح کی شرائط میں آپ کو جس سے بھی نکاح کرنا ہے وہ آپ کے حسب نسب میں برابر ہو, آپ کے مال میں برابر ہو اور آپ کی خوبصورتی میں آپ کے برابر ہو. نہ وہ آپ سے اونچے درجے کی ہو نہ نیچے درجے کی ہو. اگر ہم کسی اونچے درجے والی خاتون سے نکاح کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ مسئلے مسائل کھڑے ہوں گے. تو وہ اپنے لحاظ سے چلنا چاہے گی یا آپ اپنے لحاظ سے چلنا چاہیں گے. اس لیے اپنے ہم اللہ سے نکاح کریں. اس کے علاوہ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جب نکاح کریں تو اس کا اعلان کریں. نکاح چوری چھپے نہیں کریں کیونکہ چوری چھپے تو غلط کام ہوتے ہیں. یہ آپ ایک اچھا سنت رسول کر رہے ہیں تو اس کو آپ اعلان کریں گے. جب آپ اس کو اعلان کریں گے تو اس کی تشہیر جس طرح پہلے کارڈوں سے ہوتی تھی, آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے, واٹس ایپ سے ہو رہی ہے. تو جتنے آپ کے شہر میں جاننے والے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے, یا شہر سے باہر جتنے آپ کے ملک میں جاننے والے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے, یا ملک سے باہر آپ کے دوسرے ممالک میں جانے والے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا نکاح ہو رہا ہے, آپ کی شادی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. مسجد میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے آس پاس کے موجود لوگ بھی شریک ہوں گے, دیندار لوگ بھی شریک ہوں گے, آپ کا نکاح بابرکت ہوگا. جمعے کے روز ہو نکاح تو بہت اچھا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرا نکاح جمعے کے روز ہوا تھا اور 3 سال بعد جب میری رخصتی ہوئی تو وہ بھی جمعے کا ہی دن تھا اور شوال کا مہینہ تھا. نکاح جب ہم کرتے ہیں تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جس خاتون سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ اچھی شکل و صورت, بادم, تعلیم یافتہ, خوش گفتار, باسلیقہ, حلم والی. اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی اولاد ہوگی اس کی تربیت بھی بہت اچھی ہوگی اور وہ آپ کا اچھا خیال رکھے گی اور آپ کے جاننے والوں سے اچھی طرح سے پیش آئے گی. جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو ہم نے پہلے ذکر کیا, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ شان و شوکت والی نہ ہو,
جو آپ سے اونچے درجے کی ہو جائے، نہ بالکل نیچے طبقے والی ہو جو آپ کے برابر نہ آ سکے، نہ اتنی مالدار ہو کہ آپ اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکیں، نہ بیچاری اتنی غریب ہو کہ آپ اس کے اوپر ہر وقت روب جما کے رکھیں. آپ کو ہر چیز کا خیال رکھنا ہوگا. نکاح کے نسب میں جو شرائط ہوتی ہیں اس میں کوئی ایسی شرط نہ ہو کہ کہا جائے کہ جی ہمیں تو فلانی گاڑی چاہیے، ہمیں تو اتنا مکان بنگلہ چاہیے اتنا بڑا. ایسی شرطیں غلط. ایسی شرائط رکھنی چاہیے جو قابل قبول ہو. بھائی گھر الگ لینا چاہیے، عورت کا حق ہے. وہ اگر گھر الگ لینا چاہ رہی ہے تو صحیح ہے، آپ کی فیملی کے ساتھ رہنا چاہ رہی ہے تبھی بھی صحیح ہے. تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ اس کے شرائط کو ایسی زیادتی نہ ہو کہ آپ کو افسوس ہو کہ آپ جو ہیں یہ شرائط پوری کر بھی پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. ابھی جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا حالت احرام میں، اب اگر ہم حالت احرام میں ہوں تو نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ حالت احرام میں صرف جمع کا منع ہے کہ آپ جمع نہیں کر سکتے، یعنی مباشرت نہیں کر سکتے. تو آپ حالت احرام میں نکاح کر سکتے ہیں. اگر ایسی خاتون ہوں جو آتش پرست ہوں یا بت پرست ہوں، ان سے نکاح نہیں ہے کیونکہ وہ شرک میں مبتلا ہے. اور جو شرک میں مبتلا ہوگی عورت، تو آپ اس سے اگر نکاح کرتے ہیں تو نکاح ہوا ہی نہیں. نکاح اہل کتاب سے ہو سکتا ہے، مسلمانوں سے ہو سکتا ہے. تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ نہ آتش پرست ہو نہ بت پرست ہو، جس طرح ہندو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ستارہ پرست بھی ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے وہ الگ ہو. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے لیے جو ہمارے یہاں کا ایک حساب ہے کہ ماں باپ لڑکے کو دیکھتے ہیں اور لڑکی سے رائے لیتے ہیں. تو جو باپ ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. اب یہ جو ولی ہے یہ ہر چیز کا خیال رکھے گا کہ اگر لڑکی دی جا رہی ہے تو آدمی نیک صالح ہے، محنتی ہے، کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب کتنا کماتا ہے اور کتنا نہیں کماتا یہ اپنے رتبے کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ ہم اس اسٹینڈرڈ کے ہیں تو لڑکا بھی اس اسٹینڈرڈ کا ہو، نہ بہت نیچے ہو نہ بہت اوپر ہو. اگر باپ نہیں ہو تو ولی کون بنے گا؟ پھر ولی دادا بنتے ہیں. یہ سب اسبات میں آتے ہیں. جب ہم وراثت پڑھتے ہیں تو وراثت میں ہم یہ چیز پڑھتے ہیں کہ اسبات میں کون کون لوگ آ رہے ہیں. ابھی میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر باپ نہیں ہے تو دادا، دادا نہیں ہے تو بھائی، سگا بھائی، سگا بھائی نہیں ہے تو چچا، ورنہ چچا زاد بھائی، یہ ولی بنتے ہیں. ولی کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر کسی غلط جگہ نکاح ہو گیا ہے تو اسے فسخ کرا سکتا ہے، یعنی ختم کرا سکتا ہے.
ایک چیز ہوتی ہے کماری لڑکی جسے عربی میں باکرا بولتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے جس کی شادی ہو چکی ہے اسے سیبہ بولتے ہیں. لڑکی یا تو بالغ ہوگی یا نابالغ ہوگی. اب اس سلسلے میں کچھ اختلافات ہیں. کہا جاتا ہے کہ اگر سیبہ ہے اور بالغ ہے تو تمام فقہا کے نزدیک ولی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لڑکی خود سمجھ سکتی ہے ہر چیز کو. یا لڑکی کماری ہے اور چھوٹی ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، تو تمام فقہا کے نزدیک ولی کی اجازت ضروری ہے. بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہو سکتا. اب دو صورتیں اور بچتی ہیں. لڑکی کماری بھی ہے اور بالغ بھی ہے. تو امام شافعی کے نزدیک ولی کی اجازت چاہیے. ولی کی اجازت نہیں چاہیے، اور ہمارے نزدیک اناف کے نزدیک ولی کی اجازت چاہیے. چوتھی صورت یہ ہے کہ لڑکی سیبہ بھی ہے اور چھوٹی بھی ہے. تو اس صورت میں امام شافعی کے نزدیک ولی کی اجازت چاہیے، ہمارے نزدیک نہیں چاہیے. اب ولی اگر کسی صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے بچے یا بچی کو، بالغ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. اگر ولی کسی چھوٹے بچے یا بچی کا نکاح کرانا چاہ رہے ہیں تو ان سے انہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ صبیہ کا نکاح کرا رہے ہیں تو اس سے انہیں اجازت لینی ہے، اور صبیہ بول کے اجازت اپنی ہاں نہیں بھرے گی کہ جی مجھے قبول ہے یا مجھے قبول نہیں ہے. لیکن اگر وہ کماری ہے، باکرا ہے، تو اس صورت میں اس کی خاموشی اس کی رضامندی ہوگی، یعنی وہ شرم کے مارے بول نہیں پا رہی. جب شرم کے مارے بول نہیں پا رہی تو رضامندی میں سمجھا جائے گا. لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے تو اسے بولنا پڑے گا کہ نہیں مجھے منظور نہیں ہے. لیکن جب یہ بات بچے بچی میں جاتی ہے تو ولی کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ بچہ اور بچی یعنی صغیرہ جو ہیں ابھی چھوٹی ہیں، انہیں اپنے اچھے برے کا علم نہیں. اور ولی نے دنیا دیکھی بھی ہے، اسے سب اچھے برے کا پتہ ہے کہ جس کی نکاح ہو رہا ہے وہ اس کو خوش رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے. رکھ سکیں گے تو صحیح ہے، اسے پتہ ہے کہ بھئی یہ عادل بھی ہیں اور دیندار بھی ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح میں کف کا ہاتھ جو ہم پہلے بول چکے ہیں، اس میں بھی تین چیزیں ایسی ہیں: پیسہ یعنی مال،
आजादी, और नस्ब, इसको देखना हमें जरूरी है। ये सबके नजदीक होना चाहिए। जैसे हम बात कर चुके हैं कि अगर माल ज्यादा है तब ख्याल रखना पड़ता है, माल कम है तब ख्याल रखना पड़ता है, अगर नसब ज्यादा है तब ख्याल रखना पड़ता है, नसब कम है तब ख्याल रखना पड़ता है। यानी कि जिस लेवल का बंदा या बंदी है उसी लेवल का दूसरा भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सही है, वरना नहीं। दो चीजें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा फर्क है। शान शौकत, यानी कि वो बहुत दिखावा करने वाले लोग हैं। इसमें कुछ फुकाहा कहते हैं कि सही है और कुछ कहते हैं सही नहीं। इसी तरह अगर लड़का या लड़की अपनी हम पल्ला के अलावा किसी और से निकाह कर लेते हैं तो इस सूरत में वली को पूरा इख्तियार होगा कि काजी की मर्जी से निकाह को फस्ख करा दे, निकाह खत्म करा दे, चाहे वो सदिया हो चाहे वो बाकरा हो, क्योंकि वली को पता है कि इसने गलत जगह किया है। जब निकाह होता है तो मेहर रखा जाता है। मेहर किस लिए होता है कि मर्द औरत से फायदा हासिल करता है, उस फायदा हासिल करने पे उसे मेहर देने का इख्तियार होता है। मेहर इतना होना चाहिए कि आसानी से अदायगी हो सके। मेहर को देना जरूरी है। आजकल बहुत से लोग ख्याल ही नहीं करते मेहर कौन देता है, ये कोई बात नहीं। जब निकाह में मेहर जरूरी है तो मेहर देना चाहिए। हाँ, अगर उस वक्त आपके हालात इतने सही नहीं है तो आप जहन में रखें कि मैंने देना है। अगर आप जहन में ही नहीं रख रहे कि मैंने मेहर देना है तो ये गलत हो जाता है। मेहर देने से पहले एक बात हम और बयान कर दें कि जब निकाह के लिए पैगाम जाता है तो उस लड़की को अरबी में मकतूबा और उर्दू में मंसूबा कहते हैं कि जिसको पसंद किया जा रहा है, उसका देखना मर्द के लिए जरूरी है। इसमें भी थोड़ा इख्तिलाफ है। जवाहिर उलमा के नजदीक ये देखना नाजायज है। उनका कहना यह है कि गैर महरम को देखना मना फरमाया गया है, तो हम कैसे लड़के को लड़की को दिखा रहे हैं। इमाम मालिक का कहना यह है कि नाजायज है, लेकिन अगर लड़की इजाजत दे तो हम देख सकते हैं। यानी लड़का जो है लड़की को देख सकता है, हम दिखा सकते हैं। जबकि
جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ لڑکی اجازت دے یا نہ دے، لڑکے کو حق ہے کہ لڑکی کو دیکھے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب ایک صحابی نے آ کے کہا کہ میں نے انصاری عورت سے شادی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے۔ اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ انصاری عورتیں تو نامحرم تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے دیکھا؟ تو یہ تب کی بات ہے جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا تو دیکھ سکتے تھے۔ جس طریقے سے حضرت عائشہ علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے حبشیوں کا جو مقابلہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے جھانک کے دیکھا تھا، جبکہ اس کے بعد جب پردے کا حکم آ گیا تو ایک صحابی جب ملنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے تو آپ نے کہا کہ آپ اندر جائیے۔ ان کا یہ تو نابینا ہے، ان کا آپ تو بینا ہو، آپ تو دیکھ سکتی ہو۔ جس طرح عورت کو پردہ کرنا چاہیے اس طرح مرد کو بھی اپنی آنکھوں کا پردہ کرنا چاہیے، اور اگر مرد نابینا ہے تو عورت کو پھر بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ عورت کا یعنی کہ جو مخطوبہ یا منصوبہ ہے اس کا آپ چہرہ اور ہاتھ دیکھ سکتے ہیں اور چیزیں نہیں۔ لیکن اگر آپ کو کچھ شک ہے تو آپ اپنی خواتین ماں بہنوں سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ شک ہو رہا ہے، آپ اس کو جا کے اندر چیک کریں۔ اب مہر کے اوپر جو ہم بات کر رہے تھے کہ مہر دینا ہے، مہر کب دیا جاتا ہے؟ جب خلوت صحیحہ ہو جاتی ہے۔ خلوت صحیحہ کیا ہوتی ہے؟ جب عورت اور مرد مباشرت کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر اتنا وقت ہے کہ مباشرت ہو سکتی ہے، اب مباشرت نہیں کی، ایک کمرہ ہے اس میں عورت بیٹھی ہوئی ہے، مرد اندر گیا، اتنی دیر اندر رکا کہ اس میں مباشرت ہو سکتی تھی لیکن اس نے نہیں کی اور باہر آ گیا، تو یہ خلوت صحیحہ کہلائے گی۔ یعنی کہ آپ کو موقع ملا تھا، عورت نے ہر چیز کو ایک طرف کر کے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا تھا، آپ نے مباشرت نہیں کی، تو یہ آپ کا ہے کہ آپ بعد میں کریں گے یا نہیں کریں گے، آپ کو پسند نہیں آئی بعد میں کیا ہوا، تو اس صورت میں آپ کو پورا مہر دینا ہوگا۔ لیکن اگر خلوت صحیحہ سے پہلے ہی کسی بات پہ مسئلہ ہو گیا اور طلاق دے دی گئی تو پھر مہر آدھا ہوتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے خلوت فاسدہ، یعنی آپ کو ایسی جگہ بٹھایا گیا جہاں آپ دونوں تو اکیلے ہیں، یعنی میاں اور بیوی، لیکن وہاں سے کوئی بار بار آ جا رہا ہے، یعنی بالکل پرائیویسی نہیں ہے، کوئی آ جا رہا ہے، یا ایسی جگہ ہے جہاں سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، جب آپ کو نظر آئے تو وہ بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو خلوت فاسدہ کی صورت میں یہ خلوت صحیحہ نہیں کہلائے گی، یہ خلوت فاسدہ کہلائے گی۔ اور اس صورت میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کو وہی پہلا والا لاگو ہوگا کہ وہ مہر پورا نہیں دے گا۔ نکاح کی جب ہم اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کی بہت ساری اقسام، جس میں سے
زیادہ تر منع ہو گئے، لیکن کچھ فرقوں میں ابھی بھی کچھ رسمیں چل رہی ہیں، باقی سب کو منع فرما دیا گیا ہے کہ صحیح نہیں ہے، وہ جنہ کے زمرے میں چلی جاتی ہیں۔ جس طریقے سے ایک تو عام نکاح ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، یہ صحیح ہے، حلال طریقہ ہے، نکاح ہوا، خطبہ ہوا۔ خطبے کے اوپر میں ایک بات بھی آپ کو بتا دوں کہ نکاح کے لیے جب ایجاب و قبول ہوتا ہے تو خطبہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایجاب و قبول کیا ہوتا ہے کہ مرد نے کہا کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں، عورت نے کہا میں نے قبول کیا، مرد نے ایجاب کیا، عورت نے قبول کیا۔ اگر وہ خالی کیا قبول کیا تبھی بھی صحیح ہے، میں نے قبول کیا پورا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت نے کہا کہ میں آپ کی زوجیت میں آنا چاہتی ہوں، مرد نے کہا قبول ہے، تو یہ اب عورت کی طرف سے ایجاب اور مرد کی طرف سے قبول ہو جائے گا۔ اور نکاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایجاب و قبول ہونا چاہیے۔ اب نکاح کی جب ہم دوسری قسم دیکھتے ہیں تو وہ ہے متع۔ آج کل ہمارے یہاں اہل حدیث میں یہ رواج عام ہے۔ متع کیا ہوتا ہے؟ ایک مرد ایک عورت سے کہے میں نے آپ سے ایک دن، ایک ہفتہ یا ایک مہینے کے لیے متع کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے یہاں صحیح نہیں ہے، حرام۔ اب اس میں متع کا لفظ آنا چاہیے، چاہے تے میم تے این تمتا آ جائے یا کچھ آ جائے، اس میں گواہ ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں گواہ ضروری نہیں، ہمارے یہاں جیسے ہمیں پتا ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، 2 مرد، وہ مرد جو عادل ہوں، مسلمان ہوں، بالغ ہوں۔ اگر ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں تو بھی صحیح ہے، کیونکہ ایک مرد کے برابر 2 عورتیں ہوتی ہیں۔ لیکن 4 عورتیں صحیح نہیں ہیں کہ جی گواہ میں 4 عورتیں رکھ دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے ولی کے لیے یہ ہے کہ مرد ہونا چاہیے، کہ مرد کی حاکمیت ہمیں پتہ ہے، جتنے نبی گزرے سارے مرد گزرے، جو بھی امام ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر عورتیں ولی بنتی ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن بعض جگہ ہمیں ملتا ہے کہ عورت کو بھی ولی بنایا گیا، اس میں مختلف سنت کا اختلاف ہے۔ ہم بات کر رہے تھے متع کی، تو اس لیے متع صحیح نہیں۔ اس کے بعد تیسری قسم آتی ہے شعار۔ شعار کیا ہے؟ شعار یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن سے نکاح کرتا ہوں، تم میری بیٹی یا میری بہن سے نکاح کر لو، اور یہ ان کا مہر کے معاملے میں آ جاتا ہے۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ غلط ہے، نکاح میں مہر ضروری ہے، اس کو منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی کہ ایک آدمی نے چوری چھپے دوسرے آدمی سے جو اس کا دوست ہے اس سے کہا کہ تم ایک دن یا ایک ہفتے کے لیے
मेरी बीवी को रखो, मैं तुम्हारी बीवी को रखूंगा। इसको भी मना फरमाया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। या पहले जमाने में जो फाहिशा औरतें होती थी वो अपने घर पे झंडा लगा देती, जब लोग आते थे और अमल करके चले जाते थे, फिर जब बच्चा होता था तो सबको बुलाती थी, सबको आना पड़ता था, कोई इनकार नहीं कर सकता था। फिर वो सबको देख के कहती, तुमने जो मेरे साथ किया था पता है? इस बच्चे या बच्ची के बाप तुम हो, इनमें से किसी एक को कह देती थी और वो इनकार नहीं कर सकता था। इसको भी मना फरमाया गया कि कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा कोई शख्स अगर किसी दूसरे जगह जाता, दूसरे शहर गया, तो वहां वो किसी भी औरत को देख के उसके घर में रहता था, उससे जिनसी ताल्लुकात भी कायम करता था, सब कुछ करता था, और जब आता था तो वो खत्म हो जाता था सब कुछ। और ये आजकल भी हमारे बात फिरकों में मौजूद है, जिसको मना किया गया। इसके अलावा एक ये चीज थी कि जब औरत हैज से फारिग हो जाती थी तो उसका मर्द उसको कहता था कि तुम फलाने सरदार के पास चली जाओ, उससे मुबाशरत करो, उससे जमा करो, ताकि जो मेरे पास बच्चा या बच्ची आए वो आला नस्ल की और बहादुर हो। इसको भी मना किया गया कि गलत चीज है। इस तरह निकाह की जितनी किस्में हैं मुख्तलिफ उससे मना की गई कि ये सही नहीं है। क्योंकि जना में और हलाल तरीके से शादी करने में बहुत फर्क है। अब एक चीज आती है कि मियाँ बीवी में से कोई मुसलमान और दूसरी जो है वो काफिर है, तो इस सूरत में क्या हुक्म है? इस सूरत में हुक्म ये है कि उस औरत को काजी इस्लाम या उस मर्द को काजी इस्लाम लाने के लिए कहेगा। अगर वो इस्लाम ले आते हैं तो सही है, लेकिन अगर वो इस्लाम नहीं लाते तो काजी निकाह को फस्ख करा दे और उनके दरमियान निकाह खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यही काम दारुल हरम यानी कि वो इलाका जहाँ काफिरों की हुक्मरानी है, ये चीज उस इलाके में होती है, तो इस सूरत में वहाँ के अगर औरत मुसलमान होती है तो मर्द को ये नहीं कहा जाएगा कि आप मुसलमान हो जाओ, क्योंकि दारुल उलूम के अपने कवानीन होते हैं, हम वहाँ अपना कानून नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब क्या करना होगा? वो औरत 3 हैज वहां गुजारेगी। ये नहीं होगा कि वो मुसलमान होते ही फौरन किसी दूसरे मुसलमान से शादी कर ले, नहीं। उस मर्द के पास 3 हैज गुजारेगी, या हैज नहीं आता तो 3 माह गुजारेगी, और उसके बाद वो दूसरी शादी कर सकती है। तो दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम में ये फर्क है कि दारुल इस्लाम में कहा जाएगा कि मुसलमान हो जाओ, दारुल में हम कह नहीं सकते कि मुसलमान हो जाओ। इसलिए दारुल हर्ब में अलग चीज होती है और दारुल इस्लाम में अलग चीज होती है। अब जैसा कि हमें मालूम है कि
اسلام آنے سے پہلے لوگ کئی شادیاں کرتے تھے, 10, 15, 20 شادیاں کر لیتے تھے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہو جاتی تھی کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو جو سب سے بڑا بیٹا ہے اپنی ماں کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی اس کے باپ کی بیویاں تھیں وہ اس کے نکاح میں چلی جاتی, جو کہ ناجائز ہے. جس طریقے سے ہمیں پتہ ہے کہ جو محرم ہیں ان سے نکاح جائز نہیں ہے, نہ اپنی ماں سے, نہ اپنی نانی سے, نہ اپنی دادی سے یا ان سے اوپر, نہ اپنی بیٹی سے, نہ بیٹی اور بیٹے کی بیٹیوں سے, نہ بہنوں سے, نہ خالہ سے, نہ پھوپھی سے, کسی سے نکاح جائز نہیں. آج کل دیکھیں کتنا غلط چل رہا ہے. یہ کسی مذہب میں بھی یہ چیز کی اجازت نہیں ہے, لیکن ہندوؤں میں کیا ہو رہا ہے, ماں بیٹے سے شادی کر رہی ہے اور باقاعدہ آ کے بتا رہے ہیں ہم نے شادی کی ہے. بیٹی باپ سے شادی کر رہی ہے. اب باپ 50 سال کا, بیٹی 20 سال کی, لیکن باپ بیٹی تو ہیں, وہ شادی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ماموں بھانجی سے شادی کر رہے ہیں اور چچا بھتیجی سے, جبکہ اس چیز کو صاف منع کیا گیا ہے. ان کے اپنے مذہب میں بھی اس چیز کو منع کیا گیا ہے, لیکن لوگ راہ راست پہ نہیں آ رہے. جب اسلام آیا تو اس بات کی اجازت ہوئی کہ صرف 4 شادیاں کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے. اب 4 شادیوں کی اجازت آئی تو اس وقت ایک مسئلہ یہ بھی آیا تھا کہ ہمارے پاس اتنی بیویاں ہیں, کس کس کو چھوڑیں. تو اس میں بھی اختلافات ہیں. کچھ علماء نے کہا نہیں, پہلی 4 صحیح ہیں, باقی کو چھوڑ دیں. کچھ نے کہا نہیں, جو پسند ہے ان کو چھوڑ دیں. اور لوگوں نے اپنے حساب سے شرط سے کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس 4 بیویاں ہیں تو آپ ان کے پاس کس طریقے سے وقت گزاریں گے. نمبر 1, اگر جو لڑکی ہے وہ کنواری ہے یعنی باکرہ ہے تو 7 دن اس کو دیے جائیں گے. لیکن اگر سیبہ ہے یعنی کہ پہلے شادی شدہ ہے تو اس کو 3 دن دیے جائیں گے. یہ کس وقت ہے, جب پہلی دفعہ باری آئے گی. جب پہلی دفعہ باری آئی ہے تو باکرہ کے لیے یعنی جو کنواری لڑکی ہے اس کے لیے 7 دن ہے کہ آپ 7 دن اس کے پاس رہیں گے. اور اگر وہ شادی شدہ ہے, سیبہ ہے, تو اس کے لیے 3 دن ہے کہ 3 دن اس کے پاس رہا جائے گا. اس کے بعد جیسے باری چلتی ہے کہ ایک دن ایک کے پاس, ایک دن ایک کے پاس, ایک دن ایک کے پاس, اس طریقے سے وقت گزارا جائے گا. اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے, آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں آپ کی 4 بیویاں ہیں, مختلف گھروں میں آپ ہر ایک کے پاس ایک ایک دن جا رہے ہیں. اب آپ کو سفر پہ کہیں جانا پڑ گیا, اس میں آپ کیا کریں, کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ یہاں سے لاہور گئے یا امریکہ گئے کہیں گئے تو ایک دن وہاں رہے اور بھاگ کے دوسری دن کے لیے دوسرے کے پاس آ جائیں. تو اس میں آپ 7 چاروں کو لے کے جا بھی نہیں سکتے. اس کا طریقہ یہ ہے جو ہمیں احادیث سے معلوم ہو رہا ہے, تو جو آپ کو پسند ہے آپ اس کو لے جائیں. کچھ علماء نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرعہ ڈالیں گے, جس کے نام قرعہ آئے گا
آپ اس کو لے کے جائیں گے. لیکن زیادہ بہتر چیز یہ ہے کہ جو آپ کو پسند ہے آپ اس کو لے کے جائیں. آپ اس کو لے کے جائیں اور اس کے ساتھ اپنا وقت گزاریں اور واپس آ کے آپ پھر ویسے ہی عدل انصاف شروع کر دیں کہ ایک ایک دن ایک ایک دن ایک ایک دن. یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ 15 دن کے لیے سفر پہ گئے 15 دن بعد آئے تو ہر ایک کے ساتھ 15 دن گزاریں. جی نہیں, آپ پھر وہی ایک ایک دن گزاریں. تو بڑا طویل یہ موضوع ہے, اس پہ بڑی کتابیں لکھی گئیں. بہت ہی مختصر کر کے آپ کو بتایا کہ کس طرح کا نکاح صحیح ہے, کس طرح کا صحیح نہیں ہے, کس طرح کا مہر صحیح ہے, کس طرح کا صحیح نہیں ہے, نکاح کی لغوی معنی کیا ہے, اصطلاحی معنی کیا ہے. آپ کا جب نکاح ہوتا ہے تو اس کی شرائط کیا کیا ہے. اس کے بعد پھر اس شرائط کے علاوہ جب آپ کا نکاح ہوا ہے تو ولی کا اس میں کیا کردار ہوتا ہے, یا مال, حضر, نفس, شان, شوکت, تعلیم, ان سب چیزوں کا کیا اعتبار ہوتا ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ مہر کتنا رکھنا چاہیے, کس طرح دینا چاہیے, کیسے دینا چاہیے, مہر آپ کی جو محرم ہیں وہ کون کون سی ہیں اور نامحرم کون کون سی ہیں. یعنی کہ آپ نے جس بیوی سے شادی کی ہے وہ آپ کی محرم ہے, لیکن اگر ناچادگی ہو جاتی ہے اور وہ الگ ہو جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے, خلا لے لیتی ہے, تو وہ الگ ہو گئی. اب آپ اس کی کسی بھی دوسری بہن سے شادی کر سکتے ہیں, لیکن اس کی ماں آپ کے لیے پھر بھی محرم ہی رہے گی, بھلے سے آپ اس کی کسی دوسری لڑکی بہن سے شادی کریں یا نہیں کریں. کیونکہ جس طریقے سے دو بہنیں ایک نکاح میں نہیں رکھی جا سکتی, اسی طریقے سے بیوی کی ماں جو آپ کی ساس ہوئی وہ کسی حالت میں بھی آپ کی نامحرم نہیں بنے گی. جس وقت آپ کی بیوی کی شادی ہو گئی وہ آپ کے لیے محرم ہو گئی. اب بیوی آپ کی الگ ہو گئی, وہ آپ کے لیے نامحرم ہو گئی, آپ نے طلاق مغلظہ دے دی, یعنی کہ آپ نے 3 طلاقیں دے دی اس کو, تو اس کے بعد بھی وہ جو اس کی ماں ہے وہ آپ کے لیے محرم ہی رہے گی, وہ آپ کے لیے نامحرم نہیں ہوگی. لیکن اس کی جو بہنیں جب تک وہ بیوی آپ کے نکاح میں تھی وہ آپ کے لیے محرم تھی, لیکن جیسی بیوی نامحرم ہوئی تو بہنیں بھی اس کی نامحرم ہو گئیں. اب آپ کسی بھی بہن سے شادی کر سکتے ہیں. بہرحال یہ بہت لمبا موضوع ہے, میں نے آپ کو پورا مختصر کر کے بتایا, پھر آخر میں اس کا خلاصہ بھی بتا دیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی اور صحت رہی تو کل ہم دوسرا موضوع چھیڑیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. آمین.